درس کا ایک معنی ہے سبق، اور درس کا ایک معنی ہے کپڑے کا پرانا ہونا، درس کا ایک معنی ہے گانا، اور چند اس کے معنی مضمون بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں وہ ذکر نہیں کرتا۔ اگر وہ لغت کا کام ہے تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، پوری زندگی میں سرکار کے دور میں قرآن سامنے رکھ کے صحابہ کو درس سننے کا موقع سرکار نے نہیں عنایت فرمایا، کیونکہ قرآن مجید دور صدیقی میں جمع ہوا ہے۔ یہ سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پاک کے مقدر میں تھی، تو سرکار کے خلیفہ برحق خلیفہ اول نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ جو قوم بدعت کی رٹ لگائے پھرتی ہے، ان سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ بدعت کی تعریف کرو، بدعت کسے کیسے کہتے ہیں؟ امام نووی نے، جن کا صنفات 676 ہے، اور غالباً وہ مسلم شریف کا دوسرا یا تیسرا شارح ہے، بڑا عظیم انسان ہے، انہوں نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر بدعت کی تعریف کی ہے۔ احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اس کا مارز وجود میں لانا، یہ بدعت ہے۔ تو جب پوری زندگی میں حضور کے دور میں کبھی قرآن مجید اکٹھا نہیں کیا گیا تو یہ بدعت ہوا کہ نہ ہوا؟ اور کہے جنابی یہ نیکی کا کام ہے، اس میں کیا بدعت ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو نیکی کا کام ہے اس کو بدعت مت کہو۔ اور اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بدعت کی زد میں نہ آتا تو بخاری شریف میں کیفا بدل گئی، اس باب میں بیان کرتے ہیں کہ کیفا افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا۔ معلوم ہوا یہ بات ان کو بھی کھٹکی ضرور ہے کہ سرکار کے عہد میں جمع نہیں ہوا، میں جمع کس طرح کروں؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کھٹکنے والی بات تو ضرور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کے خلیفہ برحق خلیفہ دوئم، وہ کہتے ہیں اے خلیفہ رسول، واللہ فی یہ خیر، خدا کی قسم اس میں خیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادارہ مصلحت۔ جو قانون دان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پر غور کریں، جس سے کتاب اللہ ایک سورس آف لا ہے، سنت رسول اللہ ایک سورس آف لا ہے، اجماع امت جو ہے وہ سورس آف لا ہے، اور قیاس ایک سورس آف لا ہے۔ مگر قیاس اور اجماع میں بنیادی اور اصولی فرق یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ مثبت قانون ہے، لیکن قیاس جو ہے وہ مبین قانون ہے۔ قانون کے حجابات کو اٹھاتا ہے، وہ قانون بناتا نہیں ہے، لیکن اجماع قانون بناتا ہے۔ یہ درسیات کے جو اساتذہ ہیں یا طلباء ہیں، یہ اصول فقہ کی بحث ہے۔ اجماع مثبت قانون بناتا ہے، لیکن قیاس جو ہے یہ مبین قانون ہے۔ قانون کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے اپنے انالیسس پیش کرتا ہے، یعنی اپنے تجزیے پیش کرتا ہے۔ یہ باقی قوانین کا تجزیہ نگار ہے۔ تو اور اس کا آخری ادارہ ہے واللہ فی خیر۔ اس ادارے کا بانی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ کہتے ہیں کافی مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مان گئے کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر قرآن مجید جمع ہونا شروع ہوا۔